بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم کلاس 7۔ میں ہوں فرمان اللہ بدری، جماعت ہفتم کے اردو کے ساتھ۔ امید ہے آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے اور چھٹی کے دوران اپنے گھر میں ہی تعلیم کا سلسلہ جاری رکھا ہوگا۔ پیارے بچوں، اس سے پہلے ہم آپ کی کلاس میں آن لائن کلاس میں سبق ملاقات مکمل کر چکے ہیں۔ سبق ملاقات کی پڑھائی، اس کی تشریح، وضاحت اور زباندانی وہ کر چکے ہیں، اور اس کے بعد ہم صفحہ نمبر 135 پر مشقی کام شروع کرا چکے ہیں۔ مشقی کام کے اندر ہم نے سبق ملاقات کا تعارف فی صفحہ، خوش خطی، معنیات کا سوال اور اس کے ساتھ تفہیم کا سوال ہم مکمل کر چکے ہیں۔ تو امید ہے کہ آپ سب نے اپنا کام مکمل کر لیا ہوگا۔ اگر کسی بچے کا، کسی بھی اسٹوڈنٹ کا کوئی کام باقی رہتا ہے، کوئی سوال ادھورا ہے، تو اپنا پچھلا کام اگر کوئی رہتا ہے اور سبق ملاقات کا جو مشقی کام ہے اس میں اگر کچھ باقی رہتا ہے تو وہ کائنڈلی اپنے کام کو مکمل کر لے، اور انشاءاللہ جب اسکول آئیں گے تو آپ کا اردو ٹیچر آپ کے اس کام کو نیٹ کاپی پر چیک کرے گا انشاءاللہ۔ آج ہم اپنا بقیہ مشقی کام کریں گے انشاءاللہ۔ تعارفی صفحے، خوش خطی، معنیات اور تفہیم کے بعد ہمارا اگلا جو سوال ہوگا وہ ہے جملوں کا سوال۔ ہمارے پاس جو الفاظ ہیں جملے کے وہ آپ کے سامنے ہیں۔ سوال آپ کچھ اس طرح لکھیں گے نئے پیج پر جا کر، مندرجہ ذیل الفاظ کی جملے بنائیں۔ ہمارا جو پہلا لفظ ہے وہ ہے مٹ بھیڑ، جس کا مطلب ہے آمنا سامنا ہو جانا یا اچانک کسی سے ملاقات ہونا۔ اور اس کے لیے جو جملہ میرے پاس موجود ہے وہ ہے آج بازار میں اصغر سے میری مٹ بھیڑ ہو گئی۔ تو آپ جملوں کا پیج اسی طریقے سے ریڈی کریں گے جس طرح آپ کے سامنے ہے، اور اس سے پہلے بھی آپ کر چکے ہیں، کرتے آئے ہیں۔ یہ سب سے بہترین طریقہ ہے اور یہی مناسب طریقہ ہے۔ اس کے علاوہ جو خود ساختہ اور جو آپ اپنی طرف سے کچھ نئے اسٹائل سے کرنے کی کوشش کرتے ہیں جملے، وہ مناسب نہیں ہے، کیونکہ سب سے اچھا طریقہ یہی ہے کہ آپ یہاں پہ الفاظ کے لیے کالم بنا لیں، الفاظ کی ہیڈنگ دے دیں اور اس کے ساتھ ہی جملے۔ اور دوسری بات یہ یاد رکھیں کہ جب ایک جملہ کمپلیٹ ہو جائے، مکمل ہو جائے، تو اس کے بعد ہی آپ دوسرا لفظ لکھیں گے اور اس کا جملہ بنائیں گے۔ اس کے علاوہ اس بات کا بھی خیال رکھیں کہ جب ایک لفظ آپ لکھ لیں گے تو اس کا جملہ مکمل کرنے کے بعد ہی آپ دوسرا لفظ لکھیں، کیونکہ کوئی آپ کے پاس اسپیس کی تنگی نہ ہو کہ آپ نے ایک لفظ کا جو ہے نا آپ کا جملہ کوئی تھوڑا سا بڑھ جائے ایک لائن سے اور وہ 2 لائنوں میں آ جائے، تو اگر آپ نے پہلے سے الفاظ لکھے ہوں گے تو آپ کے لیے مشکل پڑ سکتی ہے۔ تو بہتر یہ ہے کہ آپ ایک لفظ کا جملہ مکمل کرنے کے بعد ہی دوسرا لفظ لکھیں اور اس کے آگے اس کا جملہ۔ یہ جملے نمونے کے ہیں، آپ اس طرح کے 2 جملے بنائیں اور نیٹ کاپی میں صاف خوش خط لکھیں۔ جو جملے آپ کو ابھی ہم بتا رہے ہیں یہ جملے آپ نہ لکھیں، بلکہ پریکٹس کریں، مشق کریں کہ آپ جملے خود بنا سکیں۔ تو مٹ بھیڑ کا جملہ ہے آج بازار میں اصغر سے میری مٹ بھیڑ ہو گئی۔ دوسرا لفظ ہے حیل و حجت۔ حیل و حجت کا مطلب ہے ٹال مٹول سے کام لینا، ٹال مٹول کرنا، جس کے لیے میرے پاس جملہ ہے ندیم میرا قرضہ واپس کرنے میں حیل و حجت کر رہا ہے۔ آپ اس طرح کا کوئی بھی جملہ بنا سکتے ہیں، کوئی بھی ایسا کام کہ جس میں ٹال مٹول کیا جا سکتا ہے اس کا ذکر کر کے آپ حیل و حجت کا جملہ بنائیں۔ تیسرا لفظ ہے حیات افروز، یعنی زندگی بڑھانے والا یا زندگی کو
رونق دینے والا۔ اس کے لیے جو جملہ ہے، عمرے کا ٹکٹ ملنے پر سلیم کو حیات افروز خوشی ہوئی۔ آپ حیات افروز کے لیے اپنی طرف سے 2 جملے بنائیں۔ دسترس عبور حاصل ہونا، مہارت حاصل ہونا۔ اس کے لیے جملہ ہے، قابل ڈاکٹر کو اپنے علم و تجربے پر دسترس حاصل ہوتی ہے۔ ہر وہ چیز جس میں انسان کو عبور حاصل ہو، اس کو مہارت حاصل ہو، آپ اس کا ذکر کر کے دسترس کا جملہ بنا سکتے ہیں۔ ہمارے پاس 5 اور آخری لفظ ہے، دقت یعنی مشکل میں پڑنا، مشکل پیش آنا، کوئی مشکل کا سامنا کرنا، کسی مشکل کا۔ زید کو لکھنے میں کافی دقت کا سامنا کرنا پڑا۔ اب ہر وہ کام جس میں مشکل پیش آ جاتی ہے یا کوئی مشکل کا سامنا کرنا ہو تو ہم دقت کا لفظ وہاں پہ استعمال کر سکتے ہیں۔ جب آپ کا جملوں کا سوال مکمل ہو جائے گا تو اس کے بعد آپ فل اینڈنگ لائن لگا لیں گے اور آپ کا یہ سوال کمپلیٹ ہو جائے گا۔ خیال ہے کہ جب آپ ہر جملے کے بعد ایک لائن چھوڑ دیں گے تاکہ یہ زیادہ خوبصورت اور صاف آئے، تو یہ آپ کا جملوں کا سوال ایک صفحے پہ مکمل آ جائے گا۔ اس کے بعد آپ کتاب کے صفحہ نمبر 135 پر ہی دیکھیں تو یہاں پہ سوال نمبر 3 کتاب کا لکھا ہوا ہے، خط کشیدہ الفاظ کے مترادف لگا کر جملہ دوبارہ لکھیں۔ یہاں پہ 5 جملے دیے گئے ہیں۔ ان جملے میں کوئی غلطی نہیں ہے، بلکہ صرف اتنا کرنا ہے کہ اس میں خط کشیدہ جو الفاظ ہے، جس کو انڈر لائن کیا گیا ہے، ان الفاظ کو آپ نے اس کے مترادف الفاظ سے تبدیل کر کے ان جملوں کو دوبارہ لکھنا ہے، جس کا طریقہ کچھ اس طرح سے ہوگا کہ آپ سب سے پہلے سوال لکھیں گے، اس کے بعد لائن چھوڑ کر آپ کتاب کا جملہ لکھیں، شہر کو گاؤں سے ملنے کا بہت اشتیاق تھا، اور پین سے لکھیں گے، اور اسی طرح پھر آپ اسی جملے کو ریپیٹ کرتے ہوئے شہر کو گاؤں سے ملنے کی بہت آرزو تھی، یا شہر کو گاؤں سے ملنے کی بہت تمنا تھی۔ تو اشتیاق کے لفظ کو، جو کہ کتاب میں انڈر لائن ہے، اس کو ہم نے اس کے مترادف لفظ آرزو سے تبدیل کر دیا۔ اس طرح اس جملے میں سوال کے مطابق مترادف لگا کر ہم نے یہ جملہ دوبارہ لکھا ہے۔ اسی سٹائل سے، اسی طریقے سے آپ اس کتاب کے باقی جملے لکھیں گے۔ دوسرا جملہ ہے، گاؤں اپنی خاصیتیں گنوانے لگا۔ یہاں پہ خاصیتیں ہیں، خاصیت کا مطلب ہے خوبیاں، صفات یا اوصاف۔ تو آپ اس طرح لکھ سکتے ہیں کہ گاؤں اپنی خوبیاں گنوانے لگا، یا اپنی صفات، یا اپنی اوصاف، ان میں سے آپ کے ایک لفظ لکھیں۔ گاؤں اپنی خوبیاں گنوانے لگا۔ ہمارا تیسرا جملہ ہے، گاؤں انسانی آبادی کا اولین گہوارہ ہے۔ تو اولین کو جو انڈر لائن کیا گیا ہے، اس کی جگہ پہ مترادف لفظ ہوگا پہلا۔ گاؤں انسانی آبادی کا پہلا گہوارہ ہے۔ اور چوتھا جملہ ہے، شہری زندگی آسائشوں سے بھرپور ہوتی ہے۔ تو آسائشوں کو انڈر لائن کیا گیا ہے، تو آسائشوں کے لیے جو مترادف لفظ ہے وہ سہولتوں یا راحتوں ہیں۔ تو جملہ کچھ اس طرح بن سکتا ہے کہ شہری زندگی سہولتوں سے بھرپور ہوتی ہے، یا شہری زندگی راحتوں سے بھرپور ہوتی ہے۔ پانچواں جملہ ہے، جتنا بڑا شہر ہو اتنی بڑی تنہائی ہوتی ہے۔ تو یہاں پہ بڑی کے لفظ کو ہم مترادف لفظ سے تبدیل کریں گے، جو اس طرح ہوگا، جتنا بڑا شہر ہو اتنی زیادہ تنہائی ہوتی ہے۔ یہ سوال اس طرح مکمل کرنے کے بعد، اس طریقے سے لکھنے کے بعد، جب بھی آپ ایک جملے لکھیں گے اور اس کو مترادف لفظ استعمال کرنے کے بعد 2 جملے لکھ لیں گے، تو لائن چھوڑ کر آپ اگلے والے لکھیں گے۔ اس طرح یہ ذرا زیادہ صاف اور خوبصورت لگے گا۔ اس کے بعد آپ اگلے صفحے پر جا کر کتاب کا صفحہ نمبر 136 پر جو اگلا سوال دیا گیا ہے، اس سوال کو آپ کچھ اس طریقے سے کریں گے۔ یہاں پہ سوال دیا گیا ہے صفحہ 136 پر، درج جملوں کو درست کر کے دوبارہ لکھیں۔ یہ 5 جملے دیے گئے ہیں جو غلط ہیں۔ آپ ایک جملہ لکھیں گے اور اس کے نیچے ہی وہی جملہ ریپیٹ کرتے ہوئے آپ اس کو دوبارہ درست کر کے لکھیں گے۔ یہاں سائڈ پر آپ اوپر والے جملے کو غلط اس کے سامنے لکھیں گے، اور
درست والے کے سامنے درست، جو کچھ اس طرح سے ہوگا. یہاں پر سوال لکھیں گے، درج ذیل جملوں کو درست کر کے دوبارہ لکھیں. نمبر 1، میز کے اوپر کتابیں پڑھی ہیں، اس کے سامنے آپ لکھیں گے غلط. یہاں پہ ہوگا درست جملہ، میز پر کتابیں پڑھی ہیں. آپ کے اوپر کو آپ پر سے تبدیل کر لیں گے تو یہ جملہ ٹھیک ہو جائے گا، اور اس کے سامنے آپ لکھیں گے درست. یہاں پہ آپ کی ایک لائن ہونی چاہیے جس کے باہر آپ مارکر سے لکھیں گے غلط اور درست. جب آپ کا یہ جملہ ایک جملہ اس طرح کر لیں گے، غلط جملہ کتاب سے لکھیں گے اور جو درست آپ کر کے لکھیں گے، تو اس کے بعد لائن چھوڑ کر آپ اگلا جملہ لکھیں گے. ہمارے پاس جو جملے ہیں وہ کچھ اس طرح سے ہیں. نمبر 2 ہے، یہ میرا دولت خانہ ہے، تو دولت کو غریب سے تبدیل کر دے، اس طرح سے یہ جملہ جو ہے وہ درست ہو جائے گا، یہ میرا غریب خانہ ہے. تیسرا جملہ ہے، بے فضول باتیں مت کرو، بے کے لفظ کو ہٹا دے تو جملہ درست ہو جائے گا، فضول باتیں مت کرو. اور چوتھا جملہ ہے، بارش برس رہی ہے، تو برس کو ہو سے ہٹا دے، برس کو آپ ہو سے تبدیل کر دیں تو جملہ کچھ اس طرح ہو جائے گا کہ بارش ہو رہی ہے. اس طرح جو پانچواں جملہ ہے، آپ کی مزاج کیسی ہے، تو اس میں کی اور کیسی کو تبدیل کریں گے تو جملہ اس طرح ہو جائے گا کہ آپ کا مزاج کیسا ہے. اس طرح آپ کے یہ پانچوں جملے ٹھیک ہو جائیں گے. آپ غلط جملہ کتاب سے لکھیں گے، اسی کے نیچے لائن چھوڑے بغیر آپ اس کو درست کر کے دوبارہ لکھیں گے، اور جب وہ کمپلیٹ ہو جائے گا تو آپ اگلے جملہ جب لکھیں گے تو اس کے لیے لائن چھوڑ کر لکھیں تاکہ صاف اور واضح ہو جائے، اور پانچوں جملے ایک ہی سفر پر یہ مکمل آ جائیں گے انشاءاللہ. امید ہے آج کے کام آپ سمجھ گئے ہوں گے. اپنے کام کو مکمل کر کے آپ اسکول آئیں تو آپ کا جو اردو ٹیچر ہے وہ آپ کے کام کو چیک کر لے گا. اس کے بعد 2 سرگرمیاں ہیں، وہ بھی انشاءاللہ آپ نے کرنی ہے. صفحہ 136 پر یہ ہے، دیہاتی اور شہری زندگی کی 5 خوبیاں اور خامیاں لکھیں. اس کے بعد دوسری سرگرمی، شہری زندگی میں بڑھتی ہوئی آلودگی پر مکالمہ اپنی کاپی میں لکھیں. تو یہ آپ نے رف کاپی میں کرنا ہے تاکہ جب آپ اسکول آئیں گے تو آپ کا اردو ٹیچر جو ہے وہ آپ کی ان 2 سرگرمیوں کو چیک کریں گے اور اصلاح کریں گے، کریکشن کریں گے. جب یہ اس کی اصلاح ہو جائے گی، اس کی کریکشن ہو جائے گی تو آپ اس کو پھر اپنی نیٹ کاپی پر دوبارہ صاف اور خوش خط لکھ لیں گے. تو جس سرگرمی آپ نے رف کاپی میں کرنی ہے. جو خوبیاں ہیں شہری اور دیہاتی زندگی کی وہ آپ کو اسی سبق کے اندر مل جائے گی. کچھ اپنی طرف سے بھی کوشش کریں، پریکٹس کریں کہ آپ خود سے کچھ لکھیں. اور اسی طرح شہری زندگی میں بڑھتی ہوئی آلودگی کے اوپر آپ اسی طرح کا مکالمہ لکھ سکتے ہیں. یہ مکالمہ 2 دوستوں یا استاد اور شاگرد کے درمیان ہو سکتا ہے. امید ہے آپ آج کے کام کو اچھی طرح سمجھ گئے ہوں گے اور انشاءاللہ آپ صاف اور خوشخط طریقے سے اس کو نیٹ کاپی پر لکھیں گے. اجازت چاہتے ہیں. خدا حافظ.